مکہ محنتوں سے اور مشقتوں سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اور سارے مارکے بہت کم دنوں میں فتح ہو گئے، کچھ 1 دن میں، کچھ 4 دن میں، کچھ 10 دن میں. لیکن مکہ بڑی جد و جہد کے بعد بڑی مشکلوں سے ہاتھ میں آیا ہے سرکار. وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجہ تھی. اس میں ایک وجہ جو اور تھی یہ کہ مکے کے کچھ نواسے مدینے میں رہتے تھے، کچھ رشتہ دار مدینے میں رہتے تھے اور اللہ کے نبی کی بز میں بھی بیٹھتے تھے. ادھر اللہ کے نبی پلاننگ کرتے تھے اور یہ نواسے اور یہ رشتہ دار گھومنے کے بہانے سے اور زیارت کے بہانے سے کعبے کی جاتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو نبی کی پلاننگ کی خبر دے دیتے تھے. عالم اسلام بزم رسالت میں ہر بیٹھنے والے کو مومن سمجھتا ہے، صحابی سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے ہر ایک انسان کی زبان پہ تالا لگایا سورہ منافقون نازل کر کے. سورہ منافقون کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی بز میں ہر انسان بیٹھنے والا معتبر نہیں ہے. معتبر اگر ہوتا تو سورہ منافقون کیوں آتا؟ اللہ نے اپنے فضل کے ذریعے سے اپنے خاص الخاص بندوں کو کیسے اجاگر کیا ہے. آ گیا مکہ ہاتھ میں تو سب سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی صفائی، بتوں کو نکالو. گئے لوگ اور جانے کے بعد اجازت رسول اللہ نے دی. سارے مسلمان کھڑے ہوئے تھے اور کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو اور بتوں کو توڑ دے. اللہ کے نبی نے پھر ثانیاً دوبارہ کہا کیوں نہیں جاتے، بتوں کو توڑو. تو سب نے اپنا سر اٹھایا، یا نبی اللہ آپ کو پتا ہے ہم نے مدتوں ان کے سامنے سر جھکایا ہے، یہ ہم سے نہ ہو پائے، ہم توڑ نہ پائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نہیں توڑ سکتے تو پھر بتاؤ کہ کون توڑے گا. تو ان سارے نئے نویلے مسلمانوں نے ایک جملہ کہا یا نبی اللہ. ہاں، نئے نویلے مسلمانوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ان بتوں کو وہی توڑ سکتا ہے کہ جس کے خاندان نے ایک لمحے کے لیے ان کی پرستش نہ کی ہو. کہ پھر تم ہی بتاؤ وہ خاندان کس کا ہے؟ ان نئے نویلے مسلمانوں نے کہا یا نبی اللہ وہ خاندان آپ کا ہے، یا آپ اسے توڑیں یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد توڑے. یعنی فتح مکہ کے موقع پر سارے مسلمانوں نے گواہی دی کہ خاندان بنو ہاشم ہی وہ خاندان ہے کہ جس خانوادے کے کسی بھی ایک فرد نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. اب وہ الگ بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ گواہی دی اور اس کے بعد مکر گئے. پھر حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہنے لگے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب پھر گواہی دے رہے ہیں وہ توڑے گا کہ جس کے خاندان میں لمحے بھر کے لیے شرک نہ رہا ہو. کون کہا؟ آپ کا خاندان. کہ جب ہمارا خاندان ہے تو بلاؤ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو.